السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بے شمار ایسی قومیں اور تہذیبیں نظر آئیں گی جو صرف اس بنا پر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کو یقینی نہ بنا سکیں۔ ان تہذیبوں اور معاشروں میں حکمران طبقے اور اہل ثروت لوگوں کے اندر اقتدار کی ہوس اس قدر سرایت کر گئی کہ انہوں نے تمام وسائل اور ذرائع پہ قبضہ کر کر عام آدمی کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ یہ قومیں یا تو باہمی چپکلش کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوئیں یا پھر ان پر بیرونی قوتوں نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی 60-62 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہاں بھی حالات کچھ مختلف نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں کے اہل اقتدار طبقے نے دونوں ہاتھوں سے ملکی وسائل کو لوٹا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہمیں جو بدامنی اور انتشار اور کیاس نظر آتی ہے وہ یقیناً اسی ہوس اور اسی خواہش کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، عدلیہ کی بحالی کے بعد عوام کو یہ امید ہوئی تھی کہ شاید معاشرے میں اب انہیں انصاف ملے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے بعد بھی عوام کا یعنی کہ ایک عام آدمی کا انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ادھورا خواب آج بھی ادھورا ہے۔ یہ خواب ادھورا کیوں ہے؟ یہ کب پورا ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں۔ آج ہم ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف قانون دان اشتر اوصاف صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں عدلیہ کی آزادی حقیقی آزادی ہے اور کیا اس آزادی سے یہاں کے عام آدمی کو کبھی انصاف بھی مل سکے گا؟ السلام علیکم اشتر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اشتر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے؟ اور وہ جو خواب جو پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو کہ عدلیہ انہیں فراہم کرے گی، کیا آج ہم اس سٹیج پر ہیں یا پھر یہ خواب جو ہے ادھورا رہے گا؟ میں آپ کا انٹرویو جو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے ان چیزوں کی بڑی صراحت کے ساتھ نشاندہی کی۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک پرامس ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو کہ آئین کی صورت میں پہلے 56 کے آئین کی صورت میں، 62 کے آئین کی صورت میں اور پھر اب 73 کے آئین کی صورت میں آپ کے سامنے آیا۔ یہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے جو اسٹیٹ نے اپنے سٹیزنز کے ساتھ کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، اور یہ آئین جو دیا ہے یہ عوام نے اپنے آپ کو آئین دیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی خد و خال دنیا کے کسی آئین سے مختلف نہیں ہے۔ اور یہ ایسپریشن اور یا خیال یا خواب جو ہیں یہ اصل میں یہ خواب نہیں ہوتے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ خطوط وہ ہیں جن کے اوپر آپ کو چلنا ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے اور انہوں نے اہل ثروت لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اس کی بنیادی بات کیا ہے، کیوں اس طریقے سے ہوا؟ اور وہ ہے لیک آف ٹرانسپیرنسی، یعنی شفاف جب کام نہیں ہوگا، چھپ چھپا کے جب کام ہوگا۔ آپ کی نشاندہی جو آپ کر رہے ہیں یہ کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے کرپشن جو ہمارا جو اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف جوڈیشل سسٹم کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیے ٹرانسپیرنسی یا شفاف معاملہ جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف انصاف کی فراہمی سے نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور انصاف کی فراہمی، ہم ایک غلط سوچ رکھتے ہیں کہ صرف عدالتوں کا کام ہے۔ ارے نہیں بھائی، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ انصاف کرنا ہے، میں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا ہے، آپ نے اپنے کام کے ساتھ اس کا اطلاق پھر ہر شعبہ زندگی پر، ہر شعبہ زندگی پہ، اور وہاں شروع اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باہر جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کو بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں، یا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے
تو کہہ دو اس آدمی کو جس نے کال کیا ہے کہ بابا ابھی گھر نہیں آئے. یہ ہے ناانصافی کی بنیاد جو اپنے گھر میں ہم رکھتے ہیں. جھوٹ اور ناانصافی ایک ہی چیز ہے. غلط بات اور ناانصافی ایک ہی بات ہے. کسی کو اس کے حقوق نہ دینا یا کسی کے حقوق چھین لینا ناانصافی ہے. اپنا کام وقت پہ نہ کرنا, ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنا ناانصافی ہے. جب آپ انصاف میرے ساتھ نہیں کریں گے تو میں عدالت میں جا کے کہوں گا, اور عدالت کیا کہے گی؟ عدالت انصاف نہیں کرے گی. عدالت یہ کہے گی کہ انصاف نہیں ہوا. سو بیسک بات کیا ہے؟ معاشرے کے اندر سے عدل جب اٹھ جائے تو پھر معاشرہ چل نہیں سکتا. اچھا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ ریاست کی اولین ترجیح ہوتی ہے, بنیادی, اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی. پاکستان کے اندر عدلیہ جو ہے, ہم پچھلے جو تاریخ ہم پاکستان کی دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عدلیہ عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی. اس وقت جو عدلیہ آزاد ہوئی, جسے آزاد ہم کہتے ہیں, اور کچھ لوگ اسے بحال کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں عدلیہ صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوئی, صرف بحال ہوئی ہے. یہ بڑا باریک سا ڈفرینس اس میں نہیں, یہ میرے الفاظ ہیں. جی. اچھا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, موجودہ سیٹ اپ کو بھی, عدلیہ بھی آزاد ہے, عام آدمی نے بھی خواب دیکھا تھا, اس کو خواب دکھایا گیا تھا, پولیٹیکل سسٹم نے بھی دکھایا تھا, جوڈیشری کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جی موجودہ سیٹ اپ بحال ہوگا, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوں گے تو عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی ہو جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں یا ہمارے جو لوئر کورٹس ہیں وہ عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں. کیسز یا تو پولیٹیشین کے ڈیل کے ہو رہے ہیں, یا وہ کیسز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ پرسنلی کسی میں انٹرسٹ ہے, لیکن عام آدمی آج بھی دھکے کھا رہا ہے عدالتوں کے اندر, تھانوں کے اندر, کچہریوں کے اندر. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی,